Change your DNA, change your destiny. That's the magic of epigenetics. اور جو جینز کے فکسیشن کا دعویٰ تھا اسے کافی حد تک دھچکا لگا ہے. یہ پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، یعنی کہ they are writing on the wall. رسپونڈ کرنے اور رد عمل دینے کی باقاعدہ ذمہ داری ہے. جی تو ہم جس ریسرچ پر آج بات کر رہے ہیں اس ریسرچ کا نام ہے کہ افعال کے نتیجے میں ہمارا ڈی این اے باقاعدہ رسپونڈ کرتا ہے. Change your DNA, change your destiny. That's the magic of epigenetics. پچھلی ویڈیو میں ہم نے نیچر اور نرچر تھیوری میں جینز اور ماحولیاتی افعال کے کردار پر تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی تحقیق شیئر کروں گا جس نے کافی حد تک نیچر اور نرچر تھیوری کے کردار کو کمزور کر دیا ہے، اور جو جینز کے فکسیشن کا دعویٰ تھا اسے کافی حد تک دھچکا لگا ہے، کیونکہ نیچر اور نرچر تھیوری میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جینز فکس ہوتے ہیں، یہ پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، یعنی کہ they are writing on the wall. اور فکس جینز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. مگر آج کی تحقیق ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کے ڈی این اے کے اندر بیرونی ہدایات پر رسپونڈ کرنے اور رد عمل دینے کی باقاعدہ ذمہ داری ہے. تو اس تحقیق کے مضمرات تو ہمیں اس ویڈیو میں آگے چل کر پتہ چلیں گے. مجھے کہتے ہیں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لرن ٹو فن. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں. جی تو ہم جس ریسرچ پر آج بات کر رہے ہیں اس ریسرچ کا نام ہے ایپیجینیٹکس. اس لفظ میں ایپی کا مطلب ہے اوور یا آن، یعنی کہ اوپر. بیرونی ماحولیاتی افعال کے نتیجے میں ہمارا ڈی این اے باقاعدہ رسپونڈ کرتا ہے ایک سائنٹیفک پروسیس کے تحت. یہاں بتاتا چلو کہ اس ریسپانس کے دوران جین کے ساخت میں کوئی نمایاں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اسی لیے اسے ایپیجینیٹکس کہا جاتا ہے، یعنی کہ جینز کے اوپر واقع ہونے والی تبدیلیاں. اب جو جینیٹک انجینئر ہوتے ہیں وہ اس پروسیس کو جینومکس یا سوشو جینومکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. یہ جینیٹک انجینئرنگ کی ایک الگ فیلڈ ہے، لیکن عمومی طور پر 3 قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں ڈی این اے میتھیلیشن، ایک ایسا عمل ہے جس میں میتھیل گروپ ڈی این اے میں شامل ہوتے ہیں. دوسرے پروسیس کو کہتے ہیں ہسٹون موڈیفیکیشن، یہ بھی میتھیلیشن سے ملتا جلتا عمل ہے، ڈی این اے کی پروٹین میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہے. تیسرا ہے نان کوڈنگ آر این اے، یعنی کہ ری آکسیرائبو نیوکلیک ایسڈ. اب نان کوڈنگ آر این اے پروٹین تو نہیں بناتا لیکن جینز کے افعال کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ تو تھا ایپیجینیٹکس کا سائنسی پہلو. اب آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ یہ انسٹرکشنز یا ہدایات بچوں تک کیسے پہنچتی ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان انسٹرکشنز کو بہتر طور پر ان تک پہنچا سکتے ہیں. تو وہ والدین ہیں. والدین ایپیجینیٹکس انسٹرکشنز پہنچانے کی پہلی سیڑھی ہیں. اب یہ ایپیجینیٹکس انسٹرکشن پہنچانے میں ان پر کون کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جو والدین کی پہلی ذمہ داری ہے وہ ہے نشوونما اور تحفظ، یعنی کہ نرچرنگ اور کیئرنگ، یعنی کہ پازیٹیو پیرنٹنگ پریکٹسز کے ساتھ بچے کی جینز میں پازیٹیو ایپیجینیٹک موڈیفیکیشن یعنی کہ مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں. جب گھر میں والدین کا رویہ مثبت ہوگا تو بچے کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی نشوونما سٹریس سے آزاد ہوگی. اب جو سیکنڈ رسپانسبلٹی ہے وہ ہے مینٹل کیئر ڈیورنگ پریگنینسی، یعنی کہ حمل کے دوران کا تحفظ. اس وقت ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہو اس وقت ماں کو اپنی ذہنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اندر بھی ایپیجینیٹکس انسٹرکشنز وصول کر رہا ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے جینز رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو انسٹرکشنز اس نے پیدائش سے پہلے وصول کیے ہیں وہی پیدائش کے بعد اس کی شخصیت کا حصہ ہوں گے. جو تیسری ذمہ داری ہے وہ ابتدائی بچپن کے تجربات کے دوران عائد ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے آنگن میں پلنے والے پھول آگے جا کر کامیاب انسان بنے تو ہمیں بطور والدین بہت مثبت سوچ اپنانی ہوتی ہے. ہماری مثبت سوچ اور مثبت رویے بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور یہی رویہ اس کی ایپیجینیٹک موڈیفیکیشن کو بہتر انداز میں موڑ سکتا ہے. جو چوتھی ذمہ داری ہے وہ ہے سٹریس مینجمنٹ. شدید ذہنی تناؤ اور دباؤ کے ماحول میں بچے کو سکھانا ہے کہ آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، بلکہ اسے سٹریس کے ماحول سے ہی بچانا ہے، کیونکہ گھٹن زدہ ماحول میں ٹرامیٹک سچویشن پیدا ہوتی ہے. بچے صدمے میں اور شوق میں چلے جاتے ہیں جس سے اس کے ڈی این اے پہ ایپیجینیٹک مارکس پڑتے ہیں، اور اسی دوران یہ شدید دباؤ اس کی ڈی این اے کو متحرک کرتا ہے اور لچک یا اڈاپٹیشن کے لیے دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ اس سٹریس کی حالت کا مقابلہ کرے اور ریئیکٹ کرے. تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ڈی این اے میں لچک نہیں رہے گی، یہ اڈاپٹیشن کی کیپیبلٹی نہیں رہے گی.
لہٰذا اپنے گھریلو معاملات اور تنازعات کو صرف اپنی حد تک رکھیں۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مدعے کی طرف، اور وہ مدعا یہ ہے کہ نیچر اور نرچر تھیوری کو ایپیجینیٹک نے کیسے رد کیا، کیسے سائیڈ لائن کیا، اور آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا کہ پہلی تھیوری کیا کہتی تھی اور اب کی تحقیق کیا کہتی ہے۔ تو نیچر اور نرچر تھیوری میں جینز کو اور ماحولیاتی اثرات کو دو الگ پیرامیٹر میں رکھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جینز تو فکسڈ ہیں، اس میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، اور اس طرف سے ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جینز کو ماحول کا نہیں پتا اور ماحول کو جینز کا نہیں پتا۔ کوئی انسان تو جینیٹکلی برا یا اچھا ہے، اس کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یا جینیٹکلی تو ٹھیک پیدا ہوا تھا لیکن ماحول نے اسے بگاڑا ہے۔ اب کی تحقیق کہتی ہے کہ جینز اور ماحولیاتی اثرات ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں، یہ ایک جگہ پہ نہیں رہتے ہیں، اور یہ متحرک طور پر آف اور آن ہوتے رہتے ہیں، جیسے کوئی سوئچ آن اور آف ہوتا ہے، کبھی ایک کی باری کبھی دوسرے کی باری۔ اب آپ کے ذہن میں بے شمار سوالات پیدا ہوں گے کہ کیسے؟ آسان مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پرانی تھیوری کہتی ہے کہ جڑواں بچوں میں جینز کی تشکیل چونکہ ایک جیسی ہے، تو یہ آگے جا کر دونوں شخصیات ایک جیسی ہوں گی، دونوں آئیڈینٹیکل یا ایک جیسے انسان ہوں گے، اور وہ بھی ہر لحاظ سے۔ تو ایپیجینیٹکس نے کہا نہیں بھائی، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ جڑواں بچے بڑے ہو کر ماحولیاتی اثرات اور تجربات کے نتیجے میں دو الگ شخصیات کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اب دوسرا پوائنٹ سنیں۔ نیچر اور نرچر تھیوری کہتی ہے ذہنی دباؤ صرف ایک نروس ریئیکشن ہے اور اس کا جینز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جبکہ ایپیجینیٹکس کہتی ہے اسٹریس کا باقاعدہ ہمارے ڈی این اے پر اثر ہوتا ہے، وہ ریئیکٹ کرتا ہے، رد عمل دیتا ہے، اور کسی بٹن کی طرح آف اور آن ہوتے رہتے ہیں۔ مثبت تجربات کے ساتھ اسٹریس کم اور منفی تجربات کے ساتھ اسٹریس فل۔ جو تیسرا پوائنٹ اس میں ہے نا، وہ ہے خوراک اور ہماری جینز۔ نیچر اور نرچر تھیوری کہتی ہے خوراک کا ہمارے ڈی این اے سے کوئی لینے دینے نہیں، ہم کچھ بھی کھائیں ہماری صحت جینز کی بدولت ہے، جبکہ ایپیجینیٹکس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہماری خوراک کا بھی ہمارے جینز پہ اثر ہوتا ہے، اور اچھی غذا ہماری جینز کی پازیٹیوٹی میں مثبت کردار ادا کرتی ہے۔ تو ناظرین، جینیٹکس اور ایپیجینیٹکس تھیوریوں کے دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، کون سی تھیوری بیسٹ ہے، کون سی گڈ ہے، کون سی بیٹر ہے، یہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ بس صرف اتنا سمجھنا کافی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جینز میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں اگر ہم اپنے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ سو اسٹے پازیٹیو اینڈ بی ہیپی ان یور لائف۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو۔